میرا نام ڈاکٹر کمل فیروز ہے اور مجھے حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی تمغہ امتیاز ادب میں مل چکا ہے اور جی سی یونیورسٹی سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے مجھ پر کمل فیروز فن اور شخصیت کے حوالے سے ایک ایم فل کا تھیسس بھی لکھا جا چکا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر کمل فیروز ہے اور مجھے حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی تمغہ امتیاز ادب میں مل چکا ہے اور جی سی یونیورسٹی سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے مجھ پر کمل فیروز فن اور شخصیت کے حوالے سے ایک ایم فل کا تھیسس بھی لکھا جا چکا ہے۔ میں بیسیکلی ادیب ہوں، شاعر ہوں، جرنلسٹ ہوں۔ میں نے پی ایچ ڈی جرنلزم میں کالج آف جرنلزم شکاگو سے کی ہوئی ہے۔ عزیز دوستو، آج میں اس واقعہ جو آشا کے ساتھ اس کمپاؤنڈ میں پیش آیا اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام مردوں کے خلاف ان ایسے لوگوں نے سازش کی ہے پاکستان کے خلاف جنہوں نے ایک سازش کے تحت ایک حرکت کی ہے۔ میں تمام مردوں کی طرف سے پاکستان کی تمام خواتین سے، جو میری مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ مرد تو کیا، ان کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ پاکستان کی انہوں نے میرے وطن عزیز پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کی ہے۔ انہیں جس قدر بھی سخت سے سخت سزا ملے وہ کم ہوگی۔ جی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ ہم آپ سے بالکل ایگری کرتے ہیں کہ انہیں سزا ملنی چاہیے، کیفر کردار تک انہیں پہنچانا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ہزاروں خواتین اور بھی آئی ہوئی ہیں، کسی کی کوئی ایسی شکایت نہیں ملی، کسی کو ٹچ بھی کیا گیا ہو۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں عورت بھی ملوث ہوتی ہے؟ جب تک عورت ملوث نہ ہو، میل کی جرت نہیں ہے کہ وہ اسے ٹچ بھی کر سکے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو عورت کو قبر سے نکال کر، جو قبر میں ہے اس کا کفن اتار کر، یہ پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اس عورت کا کیا قصور تھا؟ یہ مردوں کی ایک ذہنیت ہے، اس کو پاکستانی معاشرے میں ختم ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ آپ سارے مردوں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں ان کا؟ قطعاً نہیں۔ پاکستان کے سارے مرد ایسے نہیں ہیں۔ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے مردوں کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ پاکستان میں ایک ایسا معاشرہ موجود ہے جہاں ماں، بہن اور بیٹی کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کسی محلے میں تمام لڑکیاں، چاہے وہ مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، تمام لوگ ان کو اپنی بیٹی اور اپنی بہن اور اپنی ماں تصور کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ دیکھیے، ایز اے بینگ اے مسلم، مرد پہ لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھ کو جھکا کے رکھے، اپنی آنکھ میں شرم و حیا رکھے۔ ایسے ہی عورت پہ بھی کچھ حدود لازم کی گئی ہیں۔ اگر وہ اس حدود سے باہر آتی ہے تو آپ مردوں کو ٹوٹلی بلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر مرد نے اپنی آنکھیں نیچی کی ہوئی ہیں تو اس کو نظر کیا آئے گا؟ پھر تو وہ عورت نظر نہیں آئے گی، چاہے وہ ننگی ہو۔ میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن جیسے کہ میں آپ کو کہا کہ عورت پہ بھی حدود رکھی گئی، اگر وہ اپنے حدود سے باہر نکل آتی ہے تو آپ مرد کو کیسے سارا بلیم دے سکتے ہیں؟ اگر مرد ایک جیسا نہیں ہے تو ہر عورت بھی ایک جیسی نہ ہوئی۔ پھر نہیں، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت فحشہ ہے اور منچلی ہے تو وہ خود اپنی ذات میں ہے، وہ عورتوں کی نمائندگی نہیں کرتی۔ لیکن وہ ایکسپلور کر رہی ہے نا اسے۔ وہ ایک عورت ایک ٹک ٹاکر اعلان کرتی ہے پہلے کہ جی میں 14 اگست کو مینار پاکستان جا رہی ہوں، لہٰذا میرے فینس وہاں پہ آ جائیں۔ کیا اس نے دعوت نہیں دی یہ سب کو؟ اس کے بعد وہ فلائنگ کسز بھی کرتی ہے، وہ ہگ بھی کرتی ہے وہ اپنے فینس کو۔ کیا وہ دعوت نہیں دے رہی، ہیرس نہیں کر رہی میلز کو وہاں پہ؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ آئی ہے، باقی لوگوں کو دعوت نہیں دے رہی۔
اس نے ٹک ٹاک پہ اعلان کہا ہے کہ جی میں 14 اگست پہ وہاں پہ ہوں گی, میرے سارے فینس وہاں پہ آ جائیں. نہیں, اگر اس نے اس طرح کی ہے تو پھر اس نے بھگت بھی لیا. تو پھر وہ خود ذمہ وار ہے نا اس سب چیز کی. ذمہ وار مرد بھی ہیں. بالکل ہے, لیکن بیس تو اس نے بنا دی نا. بیسیکلی ایک عورت اگر برہنہ بھی ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کو اسے ٹچ کرنا چاہیے یا اس پر چڑھائی کر دینی چاہیے. آپ کی بات بالکل درست ہے. ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہے, ول پاور ہے, برداشت کرنے کی بھی, ہر چیز کی. ٹھیک ہے, آپ یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے وہ ول پاور سب پہ اپلائی تو نہیں کر سکتے کہ سب کی اتنی ول پاور ہوگی, اتنی برداشت ہوگی کہ سارے کنٹرول کر لیں. ہمارے گھروں میں ہمیں جو تربیت دی جاتی ہے وہ کنٹرول کرنے کی ہی دی جاتی ہے, ہر مرد کو, ہر عورت کو. یہ نہیں کہ تم کسی عورت کو تھوڑا سا برہنہ دیکھو, اس کے اب مرد جب بھی دیکھتا ہے عورت کے سینے کے ابھار دیکھتا ہے سب سے پہلے. یہ کوئی مرد میں کہتا ہوں جھوٹ بولے گا اگر یہ کہے گا کہ میں نے کبھی یہ حرکت نہیں کی. آپ سب پہ اپلائی کر رہے ہیں؟ سب پہ اپلائی کر رہا ہوں. اٹ مینس کہ مسلمان اگر کوئی مجھے بات کریں, اگر کوئی اسلام کو فالو پورا کر رہا ہے آپ اس کو بھی بلیم کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اس کو بلیم نہیں کر رہا, میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں. انسانیت سارے آ جاتے ہیں نا, میں بھی آ جاتا ہوں. بابا انسان کی ایک جبلت ہے, جبلت پر کوئی مذہب کنٹرول نہیں کر سکتا, کوئی مذہب اس کو چینج نہیں کر سکتا. اس طرح تو پھر سارے حیوان ہو گئے, انسان تو رائی کوئی اور چیز ہے. حیوانیت ہے کہ آپ اپنے اب شاعر ہیں, ادیب ہیں, وہ حسن پرست ہوتے ہیں, جمال پرست ہوتے ہیں اور خوبصورت آنکھیں دیکھ کر متاثر ہوتی ہیں, خوبصورت رخسار دیکھ کر, ناز کی اس کے لب کی سی ہے, ہاں جی, جیسے پنکھڑی گلاب کی سی ہے. یہ تقی میر نے کہا تھا, تو اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی تو یہ شعر کہا. تو اس طرح بے ضرر قسم کے ایڈمائریشن, جمالیات پسندی کوئی بری بات نہیں. کیا ہمارے معاشرے میں تربیت کی ضرورت ہے میلز کو بھی اور فیمیلز کو بھی والدین کی طرف سے؟ بالکل ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے. ہماری مائیں, ہمارے باپ, اب باپ جو ہیں وہ بیٹیوں کی تربیت کریں, مائیں بیٹوں کی تربیت کریں, اس لیے کہ بیٹے ماؤں کے ساتھ زیادہ وابستہ ہوتے ہیں اور بیٹیاں باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں. تو باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے, ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت کرے کہ بیٹے میں ماں ہوں, یہ بہن ہے, یہ بیٹی ہے, یہ تمہارے معاشرے میں بھی یہ بکھری ہوئی ہیں, وہ بھی ایسی ہی ہے, تمہیں ان کا بھی عزت و احترام کرنا چاہیے. بالکل درست فرمایا.